ثانوی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، لائر ہیں اور سماج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سندھ میں، بلوچستان میں دوسرے صوبوں سے لوگ آباد ہوئے اور وہاں پہ کافی ریئیکشن دیکھنے میں آیا مقامی لوگوں کے اندر۔ پنجاب میں بھی دوسرے صوبوں سے لوگ بہت سارے آباد ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کلاں پنجابیوں کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی ریئیکشن دیکھنے میں آ سکتا ہے؟ میاں صاحب، تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو اردو سپیکنگ زیادہ تر سندھ میں، اسپیشلی کراچی میں آباد ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جس جگہ جا کر آباد ہوتے ہیں ان کی کوشش کریں کہ زبان بھی سیکھ لیں اور ان کا کلچر بھی اڈاپٹ کریں۔ یہاں جتنے مہاجر کراچی میں آئے انہوں نے اپنی زبان اردو سندھیوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہماری زبان بے پناہ سپیریئر ہے۔ اس کے نتیجے میں سندھی صدیوں سے ایک ان کا اپنا کلچر ہے اور صدیوں سے سندھی ہیں، ان میں ریئیکشن ہوا، پھر جھگڑے بھی ہوئے۔ تو سپیکنگ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بھی بنا لی، کوٹا سسٹم انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں بہاریوں نے انہیں اردو زبان پہ لانے کی کوشش کی، انہوں نے پھر ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں کوئی اردو سپیکنگ وہاں بچا نہیں پھر بعد میں۔ اسی طرح وہاں ہوا، لیکن چونکہ یہ زیادہ تعداد میں آ گئے تھے تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی بنا لی۔ فسادات ہوئے جو بہتر نہیں ہوا ملک کے لیے۔ چونکہ بندرگاہ ہے کراچی، تو غریب پختون جن کو ادھر روزگار نہیں پختون ایریا میں ملتا تھا وہ کراچی جاتے تھے، اور بلوچ وہ بھی کراچی جاتے تھے۔ پختونوں کی تعداد بے پناہ کراچی میں آباد ہوئی۔ سندھیوں نے پختونوں کے آباد ہونے پر ریئیکٹ نہیں کیا۔ یہ پہلے سندھیوں سے لڑتے رہے، اس کے بعد پھر یہ پختونوں سے لڑے اور خوب وہاں پر جنگ و جدل ہوئی، ایسے ہوئی کہ جیسے دو ملکوں کی لڑائی ہو۔ اس کے نتیجے میں معاشی طور پر بے پناہ ہمیں نقصان ہوا۔ سندھ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جی وہاں بلوچ بھی جاتے ہیں روزگار کے لیے، پختون بھی جاتا ہے روزگار کے لیے، لیکن وہ سندھیوں کے حقوق نہیں ریزرو کرتا۔ یہ جو آئے اردو سپیکنگ، انہوں نے اپنے کو سندھیوں سے زیادہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی، زبان میں، کلچر میں، ثقافت میں، ہر طریقے سے یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت مہذب ہیں، باقی بیکورڈ ہے۔ اس لیے وہاں پر یہ کچھ ہوا۔ بلوچستان جو خطہ ہے وہاں ایکول آبادی ہے پختونوں کی اور بلوچوں کی۔ ان کا بھی جھگڑا ہوا آپس میں، پھر چونکہ ان دونوں کے پاس اسلحہ بے پناہ ہے، یہ آپس میں لڑے، بے پناہ اسلحہ استعمال ہوا اور بلوچ اور پختون بہت عرصہ لڑتے رہے۔ بلوچوں کے لیڈر سردار وہ پسند نہیں کرتے کہ بلوچستان پر پختون قبضہ کریں۔ غوث بخش بزنجو بہت بڑا لیڈر تھا بلوچوں کا، اس نے جہاں تک کہہ دیا کہ ایک صوبہ بنا لیں پختونخوا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ بات اس کی بڑی ریزنیبل تھی کہ بھائی یہ جھگڑے ختم کرو، یہ ریئیکشن ختم کرو کہ بلوچ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے ہمارا صوبہ ہے، تو ہم اس میں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں یہ پختون۔ اب آپ آ جائیں پنجاب پر۔ لہذا بات یہ ہے کہ پہلے یہ سلسلہ بڑا شد و مت سے چلتا تھا کہ افغانستان میں جتنے حکمران آئے، چاہے وہ شہنشاہ تھے یا ڈکٹیٹر تھے یا وہ مجاہد تھے یا وہ طالبان تھے، یہ سارے کے سارے اپنے کو پختون کہہ کر پختونستان کا نعرہ لگاتے رہے۔ اور یہاں چند لیڈرز جب صوبہ سرحد تھا اس وقت بھی، اس کے بعد خیبر پختونخوا بنا، اس وقت بھی پختونستان کا نعرہ تو نہیں لگاتے تھے، لیکن پختونوں کو افضل سمجھتے ہوئے پختونوں کو کے لیے اسٹرگل کرتے تھے۔
ایک تو سارے ملک کی جمہوریت کے لیے اسٹرگل ہے، ایک وہ پختونوں کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتے تھے۔ اب جتنے پختون نوجوان تھے انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی اب تجارت کا مسئلہ ہے، اب تو ہمیں بھی روزگار چاہیے، ہمیں یونیورسٹیوں میں داخلے چاہیے، تو اس لیے پنجاب چونکہ پارٹیشن سے پہلے ہی یہ پاکستان بنا، اس وقت یہ ان کی دوسرے صوبوں کے نسبت ڈیولپ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے پنجاب کا رخ کیا۔ اسی طرح وہ تعلیم کے لیے اور روزگار کے لیے اور کاروبار کے لیے پنجاب کا رخ انہوں نے کیا۔ اب آپ دیکھیں گے پنجاب میں پختون کئی بڑے اچھے کاروبار کے مالک ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں، لیکن یہاں پنجابی بالکل ریئیکٹ نہیں کرتا، اس لیے پنجابی کے حقوق نہیں انہوں نے دیکھیں۔ میں ایک بات بتاؤں، وہاں پر ریئیکشن ہوتا ہے جہاں پر کسی کے حقوق کھائے جائیں، تو انہوں نے کسی پنجابی کے حقوق سلب نہیں کیے۔ یہ محنتی لوگ ہیں، انہوں نے محنت کی، چھوٹے جگہ سے چھوٹی چھوٹی دکانوں سے محنت کرتے کرتے یہ اچھے اچھے کارخانوں کے مالک بھی بن گئے۔ اب امریکہ میں بھی ہونے لگ پڑا، وہاں نوجوان کہتا ہے کہ یہ جو امریکہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں ہمارا روزگار کھا رہے ہیں۔ جب آپ کسی کا حق کھائیں گے تو ریئیکشن ہوگا۔ ایک آبادیاتی توازن ہوتا ہے پنجاب میں، جس قدر زیادہ پختون یہ نہیں کہ آتے ہیں کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، اور صرف پختونخوا سے نہیں، افغانستان سے لوگ تھرو پختونخوا شناختی کارڈ بنوا، ایک آبادیاتی توازن بھی ہوتا ہے کسی علاقے کا، تو کیا وہ متاثر نہیں ہو رہا؟ ایسا متاثر ہو رہا ہے، لیکن بات سن لیں یہ کیوں ہوا۔ ہم نے جنرل ضیاء الحق نے وہاں پر افغانستان میں مجاہد پیدا کیے، وہ وہاں قتل عام ہوا افغانستان میں، اور اس کے نتیجے میں افغان پاپولیشن وہاں کے عوام وہ بھاگے، کیونکہ ان کا قتل عام ہو رہا تھا۔ وہ چونکہ 2600 میل یہ بارڈر ہے ہمارا، وہ بھاگ کے پاکستان میں آ گیا۔ اب بھی لاکھوں کی تعداد میں صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ ٹینٹوں میں اب بھی ہیں، اور ان میں سے جو ادھر آئے ان میں سے کئی لوگ، اکثریت نہیں میں کہتا لیکن مائنارٹی جو زیادہ سمجھدار تھے، وہ پنجاب میں آ گئے، اور پنجاب میں آ کر انہوں نے اپنا کاروبار بھی کیا، اور اس کاروبار کرنے کے نتیجے میں یہاں ایجوکیشن بھی لی، یہاں اپنے شناختی کارڈ بھی بنوائے، اور شناختی کارڈ بنوا کے پاسپورٹ بھی بنوائے۔ اب وہ سٹیزن بنے ہوئے ہیں پاکستان کے، پنجاب کے۔